کہا یا رسول اللہ باقی لوگوں کو تبلیغوں کی ضرورت ہوگی، میں تو آپ کا کردار پہلے سے جانتا ہوں، میں تو انتظار میں تھا کب آپ اعلان نبوت کریں گے اور میں آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آگے پھر حضور نے نشانی بتائی، بھئی نیک دوست ہے کون، صالح دوست ہے کون۔ میں ایک بالکل عام سی مثال آپ کو معاشرتی دیتا ہوں۔ اللهم صل على محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ صدق الله العظيم۔ سلیم وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ گرامی المرتبت عالی وقار عالی قدر دوستان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے ذکر کی بنیاد پر مل بیٹھنے کا موقع، اعزاز اور سعادت عطا کی ہے۔ یقیناً یہ اس خالق و مالک رب کا احسان ہے، اس کے کرم کی توجہ کا نتیجہ ہے، وگرنہ انسان کی اپنی بساط میں یہ کم ممکن ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ اس کی یاد میں بسر ہو سکے۔ جب اس کی طرف سے توفیقات کے دروازے کھلتے ہیں تو انسان کے دل میں خود ہی اس کے ذکر کی تمنا اور اس کے حبیب کی یادوں کی لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے کیا بات کروں، تو دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کرم سے یہ بات ڈالی کہ مدثر بھائی کے ساتھ میرا تعلق خالصتاً، جس کو کہتے ہیں کہ 101% اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی بنیاد پر ہے۔ اس میں دنیا کا شائبہ تک الحمدللہ ذا سبحانہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہی میرا ذہن اس طرف گیا کہ ہم آج قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم نے کس طرح کے لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنی ہے۔ آسان کر دوں، کن لوگوں کو اپنا دوست بنانا ہے، اور دوست بنا کر ہم نے خواہش رکھنی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں چند گھڑیاں بسر کرنے کی اور بتانے گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق سے ہمیں نواز دے۔ سورہ شعراء 19واں پارہ ہے، یا شاید یہ حصہ 20ویں پارے کا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
قیامت کا ایک نقشہ کھینچا، ایمان والوں کا اس موقع پر وقار اور ان کی شان کیا ہوگی، اور جو اہل نفاق اور اہل کفر ہیں وہ اس وقت کن مشکلات کا شکار ہوں گے۔ ان میں سے قرآن مجید فرقان حمید ایک جگہ جا کے کہتا ہے کہ وہ جس وقت دوزخ میں جائیں گے تو وہ آپس میں جھگڑیں گے۔ کون لوگ؟ جو اہل کفر و نفاق ہیں، یعنی منافقین اور کافرین، یہ آپس میں جھگڑیں گے، ان کے آپس میں اختلاف ہو جائے گا، پھر اختلاف میں بہت ساری باتیں کریں گے۔ ان باتوں میں سے ایک جملہ جو قرآن نے بیان کیا، وہ کہیں گے فما لنا من شافعین ولا حمیم، آج کے دن ہمارا کوئی سفارشی نہیں، یا آج کے دن ہمارا کوئی ایسا دوست نہیں جو ہمارا غم بانٹ سکے اور ہمارا دکھ اور درد شیئر کر سکے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم دنیا میں اپنے بھائی بناؤ، ایسے بھائی جن کا بھائی چارہ، اور ایسے دوست جن کی دوستی بروز قیامت تمہارا سہارا بن جائے۔ جو میرا عنوان ہے وہ یہاں سے ہی پھوٹتا ہے، دنیا میں بھائی بناؤ، مطلب ہے یہ اسلام کا طرز عمل یا طرز حیات نہیں ہے، اسلام کا سکھایا ہوا انداز زندگی نہیں ہے کہ بندہ کمرے میں کنڈی لگا کے بیٹھ جائے جی کہ میں گوشہ تنہائی کی زندگی میں بسر کر رہا ہوں۔ یہ وہ دوسرے مذاہب کا ایک انداز حیات ہے جس کو آپ رہبانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہبانیت کا مطلب ہے دنیا سے قطع تعلقی اختیار کر کے تو آپ اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، جی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ ان لوگوں میں اور حضور کی امت میں فرق یہ ہے کہ ہمیں سکھایا یہ گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی سنوارنے کی کوششیں کرنی ہے، اور اس دنیا کو ہم نے زینہ اور سیڑھی بنانا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنی قبر کو روشن اور منور بنانے کے لیے۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تنہائی نہیں بلکہ اپنے بھائی بناؤ، دوست بناؤ۔ کون سے بھائی اور کون سے دوست؟ فرمایا وہ جن کا بھائی چارہ اور جن کی دوستی بروز قیامت تمہارے کام آئے، اس لیے کہ حضرت مولا علی اب وجہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا اس لیے کہ اللہ قرآن میں کافروں کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت والے دن وہ حسرتوں کا شکار ہوں گے۔ آج ہمارا کوئی دوست نہیں ہے جو ہمارا غم بانٹے، تو فرمایا کافر جب حسرت اور ندامت کا شکار ہو کہ کوئی دوست نہیں، تم حضور کے چاہنے والے ہو، اس موقع پر تمہیں حسرتوں اور ندامتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں، ہمارا کوئی دکھ درد بانٹنے والا نہیں۔ تم دنیا کے اندر حضور کے غلاموں میں سے کوئی ایسے اپنے دوست بنا لو، بھائی بنا لو کہ جب سارے پریشانی کا شکار ہوں تم اس وقت پریشان نہ ہو، بلکہ تمہارے دوست آگے بڑھ کے تمہارا غم بانٹنے کا بھی ذریعہ بن جائیں اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کا بھی ذریعہ بن جائیں، ان کا تعلق میدان محشر میں تمہارے کام آ جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھا دوست نصیب کر دے تو سمجھو اللہ نے اس شخص سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس شخص کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے، جس کے وجود میں خیر رکھنا چاہتا ہے، جس کی شخصیت میں خیر رکھنا چاہتا ہے، بھلائی رکھنا چاہتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے حضور کی۔ لیکن کیا دین کی سمجھ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ممکن ہے؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے، دنیاوی اور دندے تھوڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے ہم سارے پابند ہیں کہ کوئی جو ہے وہ دین کی سمجھ رکھنے والا ہے، کوئی دنیا کی سمجھ رکھنے والا ہے، دنیا میں بھی پھر بے شمار آگے شعبے ہیں، کوئی کس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور کوئی کس شعبے کے ساتھ۔ قرآن مجید نے بھی جس وقت دین سیکھنے کی بات کی تو وَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو حلال حرام کا علم ہے یہ سب پر فرض ہے، فرض عین ہے،
لیکن اس سے آگے جو تفصیلی علم ہے جس کو دین کی گہری سمجھ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کسی محلے کا ایک بندہ اگر عالم دین بن گیا، دین کی سمجھ حاصل کر لی، تو گویا سارے محلے والوں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر محلوں کے محلے خالی ہیں جس طرح آج ہمارا حال ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہیں۔ بہرحال میرا عنوان اتنا ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ اب سارے کے سارے دین کی سمجھ حاصل تو نہیں کر سکتے، تو سوال ہے جو دین کی طرف نہ گیا، دین کی طرف جانے سے مراد دین سیکھنے کی طرف، علم سیکھنے کی طرف، تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ خیر سے محروم ہے؟ تو ظاہر ہے ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم خیر سے محروم ہو جائیں تو پھر حضور کی نسبت کا مزہ تو نہ آیا۔ جب حضور کی نسبت اللہ نے عطا کی تو اس نسبت کا صدقہ اللہ نے ہر خیر ہماری جھولی میں ڈال دی۔ تو اگر دین کی سمجھ نہیں تو پھر کیا کریں؟ اب وہ حدیث جو میں سنانے لگا، اسی انداز کلام میں، اسی اسلوب میں حضور نے فرمایا اللہ جس شخص سے بلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ جس شخص کے وجود میں خیر رکھنا چاہتا ہے، اللہ اس پہ کرم یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح دوست عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا دوست، صالح دوست، دیندار دوست، دینی شوق رکھنے والا دوست، اللہ کی طرف مائل دوست اگر کسی کی زندگی میں آ جائے، حضور کی حدیث بتاتی ہے کہ اس شخص کی طرف اللہ نے خیر کی نسبتیں کر دی ہیں، اللہ نے خیر کا رخ اس شخص کی طرف کر دیا ہے۔ آگے پھر حضور نے نشانی بتائی، بھئی نیک دوست ہے کون، صالح دوست ہے کون؟ میں ایک بالکل عام سی مثال آپ کو معاشرتی دیتا ہوں۔ کیا ہمیں ایسا نہیں یہ تجربہ ہوتا کہ باپ بیٹے کو کہتا ہو یار تو بہت دوستیاں یاریاں دی طرف چلا گیا ہے، ہاں زیادہ دوست اچھے نہیں ہوتے، تو بہت ہی وقت باہر گزارنے لگا ہے، تو وہ بیٹا آگے سے باپ کو کہتا ہے نہیں ابا جی وہ فلاں دوست کے پاس تھا، وہ تو بڑا اچھا بچہ ہے، وہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے، آپ اس سے کبھی ملیں اور آپ کو اندازہ ہوگا۔ گویا والد بیچارے کو گلہ ہے کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، بیٹا کہتا ہے نہیں وہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو جو جس کا دوست ہو، دوست تو دوست کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو میں اچھا کہوں کیا وہ اچھا ہے، یا جسے میرے مصطفیٰ اچھا کہیں وہ اچھا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ اچھا دوست جسے مل جائے اللہ نے ہر خیر اور بھلائی اس کی گچولی میں ڈال دی۔ اچھا دوست ہے کون؟ آگے حضور نے اس کی نشانی بیان کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا دوست وہ ہے کہ اگر تم ذکر سے غافل ہو جاؤ تو وہ تمہیں ذکر کی طرف مائل کر دے، تم اللہ کو بھول جاؤ تو وہ اللہ کی یاد تمہیں دلا دے، اور اگر تم بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہو تو وہ ذکر کی راہ میں تمہارا معاون بن جائے، تمہارا مددگار بن جائے۔ مطلب یہ کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں رب کی دہلیز کی طرف وہ جوڑے رکھے، جس کو ایسا دوست مل جائے جو اسے اللہ کی طرف جوڑ دے، اسے حضور کی طرف موڑ دے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں سمجھو اسے اللہ نے صالح دوست عطا کر دیا، اور جسے صالح دوست مل گیا سمجھو اللہ نے دنیا کی ہر بھلائی اس کے دامن میں ڈال دی ہے، اس کی جھولی میں اللہ رب العزت نے ہر بھلائی اور ہر خیر خالق ارض و سما نے ڈال دی۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا معمول مبارک تھا، مجھے اکثر یہ بات یاد آتی ہے، معمول مبارک تھا، کبھی وہ اکیلے ہوتے گھر میں تو اٹھ کے باہر نکل جاتے، گلیوں میں گھومتے، کوئی بندہ انہیں ملتا، اس کو کہتے یار کدھر جا رہے ہو جی؟ فلاں جگہ، چھوڑ دنیا کے کام کو، آؤ چند گھڑیاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اسے پکڑ کے لے آتے گھر اپنے، پھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، پھر کہتے بس اب میرا کام ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں، آپ اسے رخصت کر دیتے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، ایک صاحب کو پکڑ کر کے لے آئے، کافی دیر بیٹھے، اللہ کا ذکر کیا، اس کی یاد میں وقت گزارا۔ اتفاق کی بات، وہ پکڑ کے لانے والے صاحب حضور کے صحابی، ان کا اسی رات انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوسرے دن تدفین کے بعد وہ جس کو آخری دن پکڑ کے لائے کہ آؤ بیٹھو اللہ کا ذکر کرتے، اس نے خواب دیکھا، خواب میں وہی صاحب آئے، تو ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا یہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے۔ وہ ایک بڑے وسیع و عریض سرسبز و شاداب باغ کے اندر ٹہل رہے تھے، وہ تو کہا یہ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ تو پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کرم ہوا کس وجہ سے؟
فرمایا وہ جو تمہیں اور تم جیسے دوستوں کو پکڑ پکڑ کے بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، جو اس کی یاد میں تمہاری صحبت میں جو گھڑیاں مجھے میسر آئیں، اللہ تعالیٰ نے انہی لمحوں کی وجہ سے میری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر یہ کرم کا سلوک خالق ارض و سما نے کر دیا۔ تو گویا اگر آپ کو ایسا دوست میسر آ گیا جس کی معیت میں آپ بیٹھے، جس کی صحبت میں آپ بیٹھے، اس کی باتیں آپ نے سنی، اس کی باتیں سن کے آپ کو آپ کا رب یاد آ گیا، اس کی باتیں سن کے آپ کو حضور یاد آ گئی، اس کی باتیں سن کے آپ کو قبر یاد آ گئی، اس کی باتیں سن کے آپ کے اندر فکر آخرت پیدا ہو گئی، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے بڑا ہی کرم فرما دیا آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک اور صالح دوست عطا کر دیا۔ زمانے کی ہر خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دیا۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا میں تمہیں بہترین دوست کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بہترین دوست کون ہے، اچھا دوست کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور کرم فرمائیں۔ ایک روایت یہ کہ حضور نے خود پوچھا، ایک روایت یہ کہ صحابہ میں سے ایک صاحب آئے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ رہنمائی فرمائیں کہ کس کی صحبت اختیار کریں، ہم نشین کس کو بنائیں، دوست یار کس کو بنائیں؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تمہارا دوست بننے کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جب وہ بولے تو اس کی باتوں سے اللہ تمہارے علم میں اضافہ کر دے۔ زاد فی علمکم منطقہ، حضور کا جملہ عربی کا کہ وہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اپنا دوست بناؤ، اس کی صحبت اختیار کرو کہ جب وہ بولے تو اس کی باتیں تمہارے علم میں اضافے کا ذریعہ بنی۔ اور دوسرا میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا عمل دیکھو تو دیکھو اس کا عمل تمہیں تمہاری اپنی آخرت یاد آ جائے، اس کا عمل اتنا حسین ہو، اس کا عمل اتنا جمیل ہو، اتنا خوبصورت ہو کہ اس کو دیکھ کے تمہیں بھی آخرت یاد آ جائے۔ فرمایا اگر یہ خوبیاں کسی کے اندر ہیں تو وہ شخص بہترین اہلیت رکھتا ہے کہ تم اس کی دوستی اختیار کرو، تم اس کی صحبت میں بیٹھو، تم اس کی سنگت اختیار کرو۔ جس شخص کو ایسا دوست میسر آ جائے وہ شخص پھر قیامت والے دن اکیلا نہیں ہوتا، وہ تنہا نہیں ہوتا۔ یہ ذخیرۃ الملوک سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے، بڑی مارکۃ العرب تصوف کی کتاب ہے۔ یہ سید علی حمدانی ان بزرگوں میں سے ہیں جن بزرگوں کی وجہ سے بر صغیر کے اندر اسلام کی آمد ہوئی یا اسلام پہنچا۔ یہ غلط تاریخ ہے، یہ اس بات کی بالکل مغالطے کا ازالہ ہونا چاہیے، اس بات کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ اسلام میں بر صغیر کے اندر اسلام محمد بن قاسم لے کے آیا یا فلاں آیا، یاد رکھیں ہمارے اس خطے کے اندر اسلام بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں آیا، یہ اللہ کی محبت کے فقیروں کے ذریعے سے آیا ہے، یہ سادات کرام کے ذریعے سے آیا ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ شاہ غازی، ادھر سے اچ شریف کے سادات، اور ادھر سے کشمیر میں سید علی حمدانی، ادھر سے اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ بزرگان دین تھے جن کے ذریعے اسلام یہاں پہنچا۔ تو حضرت خواجہ معین پاک کا دور بھی بات کا دور ہے، یہ جو پہلے نام میں نے لیے یہ بہت قدیم بزرگ ہیں۔ تو حضرت سید علی حمدانی جن کے کشمیر میں قدم رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہندو پنڈتوں کو بھی مصطفیٰ کریم کی نسبتیں عطا فرما دی اور کلمہ پڑھنے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ان کی کتاب ہے ذخیرۃ الملوک۔ آپ اس کتاب میں ایک بڑی مزیدار حکایت لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام ہی صالح تھا۔ ہمارے یہاں بھی نام ہوتا ہے نا محمد صالح، تو صالح نام تھا اس کا۔ کہتے وہ بادشاہ ایک دفعہ رات کے وقت اس کا معمول تھا کہ وہ وزیروں اور چند ساتھیوں کو ساتھ لیتا اور گشت کرتا۔ ایک دفعہ ایک مسجد کے پاس سے اس کا گزر گیا، سخت پیک کی سردی، ٹھٹھرتی رات۔ تو کہتے ہیں اس بادشاہ کی نظر پڑی مسجد کے اندر ایک فقیر درویش بیٹھا ہوا ہے، سردی سے ٹھٹھر رہا ہے، پوری طرح سے سردی سے بچاؤ کا لباس اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ رب سے مائے کلام ہے، رب سے باتیں کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں۔ کیا یہ رائے کہ اے مولا وہ بادشاہ لوگ جنہیں تو نے اپنی رعایا کا والی وارث بنایا، ان لوگوں نے اپنے اختیار کو اپنے آرام و آسائش کا ذریعہ بنا کے آج اپنے محلات میں عیاشی کر رہے ہیں، اور انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ رعایا سردی میں ٹھٹھر رہی ہے۔ اے مولا قیامت والے دن ان سے حساب لینا تو بنتا ہے۔ اب یہ بادشاہ کے کانوں میں یہ آواز اس کی پڑی، یہ الفاظ پڑے تو بادشاہ لرز کے رہ گیا، آنکھوں میں آنسو آئے۔
اس نے حکم دیا، قیمتی پوشاک منگوائی گئی، خوراک اور غذا کا بندوبست کیا گیا، اور بندوبست کر کے وہ اس کی خدمت میں، فقیر کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ اگلے الفاظ بڑے مزیدار ہیں۔ ہدیہ پیش کرنے کے بعد بادشاہ اس فقیر سے کہنے لگا، درویش سے، کہ مجھ تک حضور کی حدیث پہنچی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے بادشاہ اور قیامت کے بادشاہ وہ درویش اور فقیر ہوں گے جن کے پاس کھانے کو خوراک نہیں، تن ڈھانپنے کو پورا لباس نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کی محبتوں کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلتے ہوں گے، وہ لوگ جنت کے بادشاہ ہوں گے۔ تو اس نے کہا، دیکھو میں یہاں کا بادشاہ ہوں، کوئی جنگ نہیں آپ کے ساتھ، میں یہ ہدیہ اور نذرانہ پیش کر کے آپ کے ساتھ صلح کر رہا ہوں، لیکن اس امید پر صلح کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، یہاں میں بادشاہ ہوں، میری آپ کے ساتھ صلح ہے۔ قیامت والے دن جب بادشاہی اللہ آپ کو عطا کر دے تو آپ کو واسطہ ہے اللہ کا، وہاں آپ میرے ساتھ صلح کر لینا، اور صلح کرنے کا مطلب یہ مجھے پکڑ کے ساتھ جنت میں آپ داخل کر دینا۔ مطلب یہ کہ یہاں اگر کسی اللہ والے کے ساتھ لائن سیدھی کر لی جائے، تعلق استوار کر لیا جائے، اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے وہ تعلق دنیا تک محدود نہیں رہتا، وہ تعلق قیامت والے دن بھی ساتھ جاتا ہے۔ میں نے اسی کتاب کے اندر ایک اور مزیدار بات کہی، وہ فرماتے ہیں دوست تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ دوست ایسے ہیں جن کی حیثیت غذا کی طرح ہے، کچھ دوست ایسے ہیں جن کی حیثیت دوا کی طرح ہے، میڈیسن، علاج، ٹریٹمنٹ، اور فرمایا کہ کچھ دوست ایسے ہیں جن کی حیثیت بیماری اور مرض کی طرح ہے۔ فرمایا غذا کا مطلب یہ کہ جس طرح غذا کے بغیر گزارا نہیں، انسان کی زندگی میں کچھ دوست ایسے آتے ہیں کہ ان کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لنگوٹیے جگری یار بندے کے، کہ یار بندہ کہتا ہے چلو میں گھر والوں سے ملاقات ہو ہی گئی، دوست کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا تو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ کہا کچھ دوست غذا کی طرح ہیں، یہ تعلق عام طور پر ظاہر دنیاوی ہوتا ہے، لیکن فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں دوست دوا کی طرح ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح بندے کو دوا ملے تو بیماری بھاگ جاتی ہے، اللہ ان دوستوں کی صحبت عطا کرے تو گناہوں کا مرض اللہ تعالیٰ بجا دیتا ہے۔ ان دوستوں کی صحبت کی وجہ سے بندے کے اندر کی بیماریاں، جو روح کی بیماریاں ہیں، جو باطن کی بیماریاں ہیں، جو دل کے روگ ہیں، جو دماغ کے وسوسے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے وہ دور فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا تیسری دوستوں کی قسم وہ بیماری ہے، نیری بیماری۔ اگر آپ ان دوستوں کے پاس جاؤ گے تو فرمایا جس طرح جراثیم بیماریاں لگاتے ہیں، وہ دوست بھی جراثیم ہے تمہاری روحانی زندگی کے لیے، وہ دوست جراثیم ہے تمہارے جو باطنی زندگی ہے، تمہاری جو دینی زندگی ہے، اس دینی زندگی کے لیے وہ خود بھی دین سے دور ہوتے ہیں، اور وہ جن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ انہیں بھی دین سے دور کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں زیادہ گفتگو کو لمبا نہیں کرتا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں لوگوں چند لوگ ہیں، ان لوگوں کی دوستی سے بچو۔ پہلے میں نے آپ کو حضور کی حدیث سنائی کہ کن دوستوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اگر میں ترتیب سے دوبارہ یاد دہانی کرواؤں تو حضور نے کیا فرمایا؟ وہ دوست بہترین دوست ہے، اگر تم رب کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد کروا دے۔ یہی میں نے حدیث آپ کو سنائی، اگر تم رب کو یاد کرنے والے ہو تو وہ ذکر کی راہ میں تمہارا معاون بن جائے، مددگار بن جائے۔ مجھے اس سے ایک اور حدیث بھی یاد آئی، کیونکہ مجھے یہ ساؤنڈ کی آواز یہاں سنائی نہیں دے رہی، مائک میں پکڑ کے لگا ہوں اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہ باہر خواتین خانہ لیڈیز ہیں، ان کے لیے یہ آپ نے کہیں ساؤنڈ کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو مجھے حدیث حضور علیہ السلام کی یہ بھی یاد آئی، میرے آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا، آپ نے ارشاد فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ بہترین خاوند کون ہے، بہترین بیوی کون ہے، یہ ایک رشتہ ہے نا، آپ یہ کہہ لو کہ تمام رشتوں اور نعتوں کی بنیاد یہی رشتہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم، اس کے بعد حضرت حوا، ان دونوں کا رشتہ کیا تھا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا۔ گویا یہ سب سے پہلا رشتہ جو مارز وجود میں آیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے وہی بیوی اگلے مرحلے میں ماں بن جاتی ہے، وہی مرد خاوند جو ہے وہ اگلے مرحلے میں باپ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھر اگلے مرحلے میں بھائی کا بھائی بنا، بھائی کی بہن بنی، بہن کا بھائی بنا، پھر اس سے چچا، ماموں، پھوپھیاں، سارے رشتے، بنیاد خاوند اور بیوی۔ اچھا آپ کہتے ہیں جی ان کی حیثیت بھی دوست کی ہے، اور ویسے بھی عرض کروں کہ گھر زیادہ اچھا وہی چلتا ہے جس میں میاں بیوی کی حیثیت دوست کی ہوتی ہے، آپس کا تعلق اپنائیت والا ہوتا ہے۔
تو اس معاملے میں بھی میں نے وہ جو حدیث آپ کو سنائی کہ بہترین دوست وہ ہے کہ تم بھول جاؤ تو یاد کروا دے، اور اگر تم اللہ کو یاد کرنے والے ہو تو اس معاملے میں تمہارا معاون بن جائے۔ اب میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، ایگزیکٹ حدیث نہیں، مفہوم حدیث۔ حضور نے فرمایا بہترین خاوند وہ ہے کہ جو صبح کے وقت فجر کے لیے یا تہجد کے لیے خود اٹھے، اپنی بیوی کو جگائے، اٹھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور اگر بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو ہلکے ہلکے انداز میں پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارے اور پانی کے چھینٹے مار کر کے اسے اٹھائے۔ مقصد یہ کہ جب زندگی اکٹھے گزارتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جو صبح کے وقت خود اٹھے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، جھکنے کے لیے، اور اس کا خامن سویا ہوا ہو تو اسے بھی اٹھائے، جگائے۔ اور یہاں بھی حضور نے فرمایا اگر خامن نہ جاگے تو ہولے ہولے انداز میں پانی کے چھینٹے یہ اس کے منہ پہ مارے۔ ویسے آج کل سردیوں کے دن میں میں ویسے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرنے لگا ہوں، باپ بیٹے کے منہ پہ ذرا چھینٹے مار کے بتائے نا، لیکن یہ دنیاوی تعلق کی تو بات ہی حضور نے نہیں کی نا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ تعلق ہے جو آخرت والا تعلق ہے، یہ وہ تعلق ہے جو روحانیت والا تعلق ہے، یہ وہ تعلق ہے جو ایسا تعلق ہے جو تمہارے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والا تعلق ہے۔ تو دوست بھی وہ جو تمہیں رب یاد کروا دے، اور بیوی بھی بہترین وہ جو تمہیں رب کی دہلیز پہ پہنچا دے، خاوند بھی بہترین وہ جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جو کھڑا کرنے کا ذریعہ یہ بن جائے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ دوست ہیں جن کی صحبت آپ نے اختیار کرنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں چند لوگ ایسے ہیں ان کی صحبت سے بچو، ان کے ساتھ کبھی دوستی مت کرو۔ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے فرماتے ہیں احمق آدمی کی دوستی سے بچو، بے وقوف بندہ، نادان، اس کی دوستی سے بچو۔ بات بڑی مزیدار کی، فرمایا وہ پہنچانا چاہے گا تمہیں فائدہ، اپنی حماقت کی وجہ سے تمہارے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا، پہنچا بیٹھے گا تمہیں نقصان۔ یہ بڑا معروف وہ ایک مقولہ ہے نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن وہ بہتر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اس محاورے کا پس منظر بھی آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، یہ محاورے ویسے ہی نہیں بن جاتے، ان کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے۔ وہ تانک ایک صاحب سوئے ہوئے تھے اور بندر اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، تو وہ صاحب سوئے تھے، بندر کو اس نے کہا کہ بھئی تم نے پہرا دینا ہے، تو دیکھا کہ سوئے ہوئے ایک مکھی اس کے ناک پہ آ کے بیٹھتی، کبھی چہرے پہ آ کے بیٹھتی، بندر مکھی اڑاتا لیکن وہ مکھی اڑتی نہ، تو آخر بندر کو غصہ چڑھا کہ یہ میرے دوست کو یا میرے مالک کو تنگ کر رہی ہے مکھی، تو وہ گیا اور جا کے پتھر اٹھایا، انتظار میں بیٹھ گیا، مکھی اس کے چہرے پہ بیٹھی تو اس نے پتھر اس کے چہرے پہ دے مارا اور اس کو لہو لہان کر دیا، خون و خون۔ تو کہا گیا وہاں سے کوئی دانا گزر رہا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے دیکھ کر کے کہا تھا کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن، عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دوستی کرنی ہے، احمق آدمی، بے وقوف آدمی، نادان آدمی، اس کی دوستی سے بچو، وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا، فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، الٹا تمہارے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ ایک بات۔ دوسرا فرمایا جھوٹے بندے کی دوستی سے بچو، جس بندے کی زندگی میں سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے، اس بندے کی دوستی سے ایوائڈ کرو، اجتناب کرو، بچو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ رب سے نہیں ڈرتا، چلو میں آسان کروں، جس بندے کو رب کا حیا نہیں ہے وہ اپنے دوست کا کیا حیا کرے گا۔ جھوٹا بندہ جو ہے وہ تو اس حد تک بھی حیا ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کا خوف نہیں رہتا، حیا نہیں رہتا، فرمایا جھوٹے بندے کی دوستی سے بچو۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا بخیل اور کنجوس آدمی، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب تم مشکل میں پڑو گے وہ منہ موڑ لے گا، اس کے لیے پیسہ زیادہ قیمتی ہے، دوستی اور تعلق قیمتی نہیں۔ تو بخیل اور کنجوس آدمی، اس کی دوستی سے بچو۔ چلو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بات سمجھنے والی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، مجھے نہیں تو پتا میں نے یہ بات کرنی ہے، آ گئی ہے بالکل موضوع کی لپیٹ میں، تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں محمد کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں کسی کو خلیل نہیں بناتا، میرا خلیل میرا رب ہے۔
خلیل کا معنی یہ ایک طویل عنوان ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ میں کیا بتانا چاہتا ہوں، میرا حال میں آپ کو سمجھ آنا چاہیے، دوستی کے لیے میرے آقا نے انتخاب کیا ابو بکر صدیق کا، اور اگر آپ حضرت ابو بکر صدیق کی خوبیاں دیکھیں تو حضرت امام جعفر پاک کیا فرماتے ہیں، بے وقوف آدمی کی دوستی نہیں اختیار کرنی۔ تو مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق جیسا سیاںا کون ہوگا کہ ادھر سے اعلان نبوت ہوا، حضور سے کوئی معجزہ طلب ہی نہیں کیا، انہوں نے فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آ کے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ باقی لوگوں کو تبلیغوں کی ضرورت ہوگی، میں تو آپ کا کردار پہلے سے جانتا ہوں، میں تو انتظار میں تھا کب آپ اعلان نبوت کریں گے اور میں آپ کی نبوت کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ ان کے دانا ہونے کی علامت، ان کے سمجھدار ہونے کی علامت، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دانائی اور سمجھداری کا نور عطا فرمایا تھا۔ اور پھر دوسری بات، جہاں تک تعلق سچ کا ہے تو وہ تو ہے ہی صدیق ہیں، صادق ہی نہیں صدیق، سچا ہونے کے لیے اتنا کافی۔ اور تیسرا انہوں نے کیا فرمایا، بخیل کنجوس بندہ، اس کی دوستی سے بچنا ہے۔ تو یار اس سے بڑی بات کیا ہے، رب کریم نے آیت نازل فرمائی من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا کون دے گا؟ اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ہے اس کے دین کی راہ میں کون خرچ کرے گا؟ تو آپ کے علم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال اٹھا کے لے آئے گھر کا، حضرت ابو بکر صدیق سارا لے کے آ گئے۔ دونوں سے حضور نے پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا تم گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ کہا یا رسول اللہ جتنا لے آیا ہوں اتنا ابھی گھر میں ہے، باقی بات تو آپ کو پتہ ہے اگلی۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ کہا اللہ کافی، اللہ کا رسول کافی۔ یہاں تک علماء آپ کو سناتے ہیں، پوری بات نہیں سناتے۔ اگلی بات بڑی دلچسپ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے سوال کا جو تم دونوں نے جو جواب دیا، تم دونوں کے جوابوں میں جو فرق ہے اتنا ہی فرق اللہ نے تم دونوں کے درجوں میں رکھا ہوا ہے۔ اگلا جملہ حضور کا یہ ہے، جو تمہارے حضرت عمر کا جواب تھا گھر میں بھی اتنا ہی ہے، ابو بکر صدیق کا مال تھا گھر کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی، تو کتنا بڑا فرق ہے جواب میں؟ فرمایا جتنا فرق تم دونوں کے جوابوں میں ہے اتنا ہی فرق اللہ نے تم دونوں کے درجوں میں رکھا ہوا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کہتے ہیں میں نے دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کیوں بناتا؟ اس لیے کہ ابو بکر جیسا رب کی راہ میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے، بخیل نہیں ہے ابو بکر۔ پھر اگلی بات، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تم نے بچنا ہے بزدل بندے کی دوستی سے۔ بزدل آدمی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم پر مشکل پڑے گی تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہیں مصیبت میں ڈالنے سے بھی باز نہیں آئے گا۔ بزدل ہے نا بھئی، بہادر بندہ ہے جو موت سے ڈرتا نہیں ہے، بزدل بندہ تو بیچارہ، ویسے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، الحمدللہ آپ سارے کے سارے لوگ تو بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم آج بھی نہیں دیکھتے جبکہ کرونا کا ڈرامہ وقتی طور پہ کلوز بھی ہو گیا، اللہ کرے مستقل ہی کلوز ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنی مرتبہ سڑک پر اکیلا بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور اتنا بڑا ماسک چڑھایا ہوتا ہے اس نے، اکیلا بندہ، گاڑی کے شیشے بھی اوپر ہیں، کوئی کسی کے ساتھ اس کی کوئی انٹریکشن بھی نہیں ہے، کوئی بات چیت بھی نہیں ہے، اور انہوں نے ماسک چڑھایا ہوتا ہے۔ باپ بیٹی سفر کر رہے ہوتے ہیں، دونوں نے ماسک چڑھایا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیدھا سا نتیجہ جو میں نے نکالا، میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن نتیجہ تو یہی ہے کہ اندر سے بزدل ہیں، انہیں موت سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اکیلا بندہ بھی جو ہے وہ ماسک چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بزدل بندے کی دوستی سے ڈرو، تم مشکل میں پڑو گے تو وہ تمہیں مشکل کے گڑھے میں دھکیل کے اپنی جان بچا کے وہ تمہیں السلام علیکم کہہ کے بھاگتا چلا جائے گا۔ تو چوتھا آپ نے فرمایا اس بندے کی دوستی سے بچو، کل 5 بندے، پانچواں آپ نے فرمایا کہ فاسق اور فاجر شخص کے ساتھ کبھی دوستی نہ لگانا۔ فاسق اور فاجر شخص کے ساتھ کبھی دوستی مت لگانا، جو اللہ اور اللہ کا رسول کا نافرمان ہے اس کے ساتھ تعلق کبھی بھی قائم نہیں کرنا، اس لیے کہ اسے اگر اپنی عزت پیاری نہیں ہے تو وہ تمہاری عزت کا کیا خیال کرے گا؟ اس نے خود معصیت میں اپنے آپ کو ڈال کے خود کو بے عزت کر لیا، ذلیل کر لیا۔ ظاہر ہے انسان کی، خاص طور پہ حضور کے غلام کی اصل عزت تو اللہ کی اطاعت ہے، اصل عزت تو رب کی بندگی ہے، تو جو خود اصل عزت سے محروم ہو چکا ہوا ہے
اسے اپنے دوست کی عزت کا کیا پاس ہوگا؟ فرمایا فاسق اور فاجر شخص کی تم نے کبھی بھی دوستی اختیار نہیں کرنی، اس کے مقابلے میں پھر میں عرض کروں گا دوست وہ ہونا چاہیے جس کی صحبت آپ کو دنیا میں علم عطا کرے، علم عطا کرے، سمجھداری کا نور عطا فرمائے، اور آخرت میں اس کی دوستی تمہارا سہارا بن جائے، آخرت میں اس کی دوستی تمہارا آسرا بن جائے۔ اور دوست وہ ڈھونڈو جس کو کبھی پانی بھی پلایا ہو تو قیامت والے دن اپنے پانی پلانے کا صلہ اس سے مان سکے، ہے نا حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت والے دن دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور وہ شخص جاتے جاتے نظر پڑے گی ایک بندے پہ تو بھاگ کے اس کا دامن پکڑ لے گا، یاد کرو فلاں موقع پہ دنیا میں میں نے تمہیں وضو کروایا تھا، آج مجھے اس نیکی کا بدلہ چاہیے، صلہ چاہیے۔ تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، رب دوزخ کے فرشتوں سے کہے گا اسے چھوڑ دو، اس نے میرے بندے کو وضو کروانے میں مدد کی تھی، میں نے اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو میں نے اس سینس میں، اس تناظر میں نے بات کی کہ دوستی اس شخص کے ساتھ کہ قیامت والے دن مان کے ساتھ تم رب کی بارگاہ میں عرض کر سکو اے مولا اس کے ساتھ میری دوستی تھی، اور ظاہر ہے وہ وہی شخص ہوگا جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ آپ سارے بھی یہاں ایک تعلق کی بنیاد پر آئے، ایک ریلیشن شپ کی بنیاد پر آئے، کچھ مدثر بھائی کے رشتہ دار ہیں، مزمل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سگے بھائی ہیں، کچھ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، کچھ دوست ہیں، تو یہی جو تعلق ہے جس تعلق کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد ہو، یہی قیامت والے دن ہماری نجات کا یہ ذریعہ ہے۔ فیملی گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ گیٹ ٹوگیدر کہ جی میں نے گھر میں درس قرآن کروانا ہے، میں نے گھر میں میلاد کی محفل کروانی ہے، میں نے گھر میں تلاوت قرآن مجید کی محفل رکھنی ہے اور یہ کرنا ہے، یہ گیٹ ٹوگیدر وہ ہے جو یہاں گیٹ ٹوگیدر نہیں ہوگا، یہ قیامت والے دن بھی گیٹ ٹوگیدر بن جائے گا۔ وہاں پہ بھی کوئی ایک بندہ اس مجلس کا جو سب سے نیک ہوگا اللہ کے علم کے مطابق، جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو سارے بھاگ کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اے مولا دنیا میں چند گھڑیاں اس کی صحبت میں گزری تھی، تو رب کہے گا ادھر یہ اس کی صحبت میں رہے، چلو جنت میں بھی اسے اسی کا ساتھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں کے آستانوں پر حاضری کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے سنت کے یہاں ہوتا ہے جی کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، میں فلاں آج دربار شریف پہ گیا تھا، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق ان اللہ والوں کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اس سے یہ بات کی سمجھ میں آئی یہ حضور کی نسبت کا کتنا بڑا فیض ہے۔ ایک بندہ عمل اپنے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے عملوں کا فائدہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضور کی نسبت کا فیض ہے، یہ آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آقا علیہ السلام کی نسبتوں پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بندگی کا نور عطا فرمائے، حضور کی اطاعت اور غلامی کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔